الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات آج بھی وہی عنوان گفتگو اور سلسلہ کلام جو گزشتہ چند جمعوں سے جس پر گفتگو رہی ہے آج مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی حدیث پاک ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے صحیح میں اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا، امارت، امیری، ویل آف پرسن، رچ پرسن کون ہے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ یہ رچ ہے اور کس کو ہم کہیں گے یہ غریب ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور فرمایا کہ غنی، امیر وہ انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس مال، دولت اور یہ سامان دنیا کی کثرت ہو۔ حقیقت میں رچ، امیر، ویل آف پرسن وہ ہے کہ جس کا دل بڑا ہو، یعنی جو دل کا سخی ہو، دل کا بڑا ہو، براڈ مائنڈڈ، وہ امیر ہوتا ہے۔ اگر ساری دنیا کی دولت بھی کسی انسان کے پاس ہو لیکن وہ اللہ کی راہ میں نہ خرچے، اللہ کے مخلوق پر نہ خرچے اور جمع کرتا جائے تو وہ اس انسان کو، وہ خود اپنے آپ کو تو امیر سمجھتا پھرے گا، اور شاید کچھ لوگ بھی اس کو کہیں گے، لیکن ایکچوئل وہ امیر نہیں ہوتا، وہ غریب انسان ہے۔ امیر وہ انسان ہے کہ جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کی نظر بڑی ہوتی ہے، جس کا دماغ بڑا ہوتا ہے، جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، جو سخی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، اور حضرت اس کو امام احمد اور امام ترمذی علیہ الرحمہ دونوں نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات، یہ چند باتیں لے لے اور پھر وہ ان پر عمل کرے، اور اگر ان پر وہ خود عمل نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے انسان تک یہ میری باتیں پہنچا دے، اس کی تعلیم دے جو ان پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ فأخذ بیدی فعد خمسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ہولڈ کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں آپ نے شمار فرمائیں، 5 چیزیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ، تو سب سے بڑے اللہ کی لوگوں میں سے اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے مقدر فرما دیا ہے، تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس پر تو راضی ہو جا۔ فرمایا لوگوں میں سب سے امیر ہوگا۔ امیر وہ آدمی جو دل کا امیر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو میری عطا پر راضی ہو جا، جو میں تجھے دوں بس اس پر راضی ہو، سیٹسفائیڈ ہو جا، دل کو مطمئن رکھ۔ تو میرے دیے پر راضی ہو جا، میں تیرے کیے پر راضی ہو جاؤں گا۔ تو میرے دیے پر راضی ہو جا، میں تیرے کیے پر راضی ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے تیری تقسیم، اللہ نے تقسیم فرماتا ہے نا، رزق ساری چیزیں کائنات کے اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے، جو تیرے مقدر میں، جو تیری قسمت میں آ گیا تو اس پر راضی ہو جا۔ اور جو آدمی سیٹسفائیڈ ہو جائے، راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، وہی دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، وہی ریچسٹ پرسن ہے۔ گریڈی لالچی انسان، ساری دنیا کے کارونوں کے خزانے بھی اس کو مل جائیں، وہ پھر بھی غریب ہے۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے نیکسٹ ڈور کے ساتھ، تیرے اراؤنڈ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھا سلوک کر، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہ۔ فرمایا تو مومن ہو جائے گا۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ مومن ہر انسان کو سہولتیں پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ بہترین بیہیو کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، میں نے یہ کئی بار کہا، یہ صرف مومن کے ساتھ نہیں بھائی، آپ کا ہمسایہ کافر بھی ہے یا ہمسایہ نہ بھی ہو لیکن وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ننگا ہے، اس کو آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا، اس کو بھی صدقہ دینا، اس کی ضرورت پورا کرنا، یہ بھی باعث ثواب ہے، بشرطے کہ وہ کوئی گناہ کے کام میں آپ کی مدد نہ لے۔ یعنی کھانا کھلا سکتے ہیں، شراب میں اس کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام اس کا، ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہنا سکتے ہیں،
تو اگر کافر کو ننگے کو کپڑے پہنانے پر بھی ثواب ہے، اس کو کھانا کھلانے پر بھی ثواب ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ہے، تو خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کا نیکسٹ ڈور جو آپ کے قریب لوگ ہیں وہ اگر صاحب ایمان بھی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ راضی ہوگا ان پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو مومن ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز تو دوسرے کے لیے پسند کر۔ میں نے پہلے گفتگو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، کتنا خوبصورت کرائٹیریا اور پیرامیٹر ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں، بس اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ، تو یہ ذرا محسوس کر کے پھر اگر اس کی جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ وہ ہوتا تو وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کر رہے اور تو راضی ہوتا۔ بس جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسا بیہیویئر اور جیسا سلوک اور جو کچھ بھی تو کسی بھی مسئلے میں اپنے لیے پسند کرتا ہے نا دوسروں کی طرف سے، وہی چیز تو دوسروں کے لیے کر۔ جو چیز تجھے خود پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر، اور جو چیز تجھے خود اپنے لیے پسند ہے وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کر۔ فرمایا مومن بن جاؤ گے، ایمان والے ہو، یہ مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حسد کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تکبر کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ حیثیت اور نفرت کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کسی انسان کو تکلیف دینے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آخری بات، پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، فرمایا زیادہ ہر وقت ہنستے نہ رہا کرو، یہ سمائل کر لو، کبھی کبھی خوشی کا اظہار کر لینا چاہیے، لیکن ہر وقت ہی ہنسانا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہی ایسا کرنا، فرمایا اس سے دل مردے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو خوشی کے پیچھے بھاگنا میں نہیں چاہیے۔ آگے حدیث پاک ہے، آپ ہی اس کے راوی ہیں، اور مسند امام احمد نے اور ابن ماجہ دونوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور بہت کمال حدیث پاک ہے۔ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اللہ پاک فرماتا ہے بندے تو اپنے آپ کو فارغ کر دے، دنیا کے ان جمیلوں سے اپنے آپ کو فارغ کر، ہٹا دے، اور جو وقت تو بچاتا ہے نا، فارغ کریں گے جب باقی چیزوں کو چھوڑیں گے تو اس وقت کو کہاں لگا؟ میری عبادت میں۔ فرمایا جب یہ کرے گا تو میں تیرا دل بھر دوں گا غنا سے، پھر تجھے یہ جو دنیا کے ورث ہے نا، یہ مالی پریشانیاں، یہ فائنینشیل پریشانیاں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیری غربت، فقر، محتاجی، پریشانیاں ان کے راستے میں بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو اس راستے پر نہ چلے، مَنَعْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرا دل،
تیرے ہاتھ دنیا کے مصروفیات سے بھر دوں گا، اور یہ دنیا کی مصروفیات پھر بھی تیرا فقر ختم نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں، کتنا اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں دنیا میں، کتنا انوالو کرتے ہیں، حد سے زیادہ۔ میں یہاں پر کچھ زیادہ تو بہت لوگ احباب بتاتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی اپنا وقت عبادت کے لیے نہیں نکالتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا یہ مصروف ہونے کے بعد کیا اس کو مل جاتی ہے؟ دنیا نہیں ملتی، پھر بھی وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میرے بھائی دنیا میں یہ فرق نہ ہوتا۔ دنیا میں ہمیں فرق بالکل دنیا کے ہر ملک میں نظر آتا ہے، ہر ملک میں۔ امیر ترین ملکوں میں غریب موجود ہیں، اور غریب ترین ملکوں میں امیر موجود ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں امیر موجود ہے، اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں غریب موجود ہے۔ کیوں؟ وہ یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت و اجتہاد و ذکر آخر برعات، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالرعات یعنی الورعہ۔ دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک آدمی عبادت بہت زیادہ کرتا، محنت کرتا عبادت میں، اور دوسرا آدمی حرام سے، یوز لیس کاموں سے بچتا۔ ایک ہے نیکی کرنا لیکن گناہ سے اور حرام سے نہ بچنا، اور ایک ہے حرام سے، گناہ سے، یوز لیس کاموں سے بچنا لیکن نیکی کم کرنا۔ ان دونوں میں سے افضل اور اعلیٰ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ عبادت بعد میں ہے، حرام سے بچنا پہلا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، پورے اسلام کا نچوڑ ہے، اور یہ اسلام کی ہر تعلیم میں ہے۔ کوئی پوری اسلام کی تعلیمات میں، چاہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اور یہ بہت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم عام عوام الناس تو کسی کے خاص بھی نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھو۔ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے، نفی ہے، یہ پہلے ہے، ہر کام میں نفی پہلے ہے، دنیا کے ہر کام میں نفی پہلے ہے۔ صرف یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسئلے مقامات پر نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پھر کہتے ہیں یس اللہ ہے۔ ہم جتنے بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں نا، تو پہلے ان کو چھلتے ہیں، نفی پہلے کرتے ہیں، ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں پہلے، جو کہ زائد اس کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کو الگ کرتے ہیں، پھر جو اس کی کام میں چیز ہوتی ہے وہ اس کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ وضو میں، نماز میں پہلے نفی کرتے ہیں، استنجا نفی ہے، جو گندگی وغیرہ جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کو اتارنا ہے، نفی کرنا ہے، ساری گندگی کو دور کرنے کے بعد نماز ہے، یہ نہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں بعد میں گندگی کو دور کرنا ہے۔ تمام اسلام کی تعلیمات میں نفی پہلے ہے، ہر کام میں نفی پہلے ہے۔ اسی طرح نیکی اور گناہ
ان دونوں کا جب آپس میں مقابلہ ہوگا تو یہ کلیہ ہے شریعت کا کہ آپ نیکی کریں پہلے یا گناہ کو چھوڑیں پہلے. گناہ کو چھوڑنا ہے. نیکی کر سکتے ہیں کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گناہ کو چھوڑنا ہے. حرام اور حلال میں جب مقابلہ ہوگا آپ دونوں میں سے کیا کریں؟ حلال بھی کر لیں میرے بھائی, حرام کو چھوڑنا ہے. حلال کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ یہ جو لباس پہن کر آتے ہیں نا, اس کے داغ دبے پہلے دور کرتے ہیں, اس لیے اس کو بعد میں کرتے ہیں. پورے اسلام کی تعلیمات میں نفی پہلے ہے. پورے اسلام کی تعلیمات میں آپ جس مرضی چیز کو لے لیں. ابھی ہم نے مسجد میں نماز پڑھیں گے نا تو ہم نے پہلے نفی کی تھی. رات میں ماشاءاللہ ابھی جناب انہوں نے آ کر یہاں مشین لگائی, جو کچرا مچرا اس کو ہم نے پہلے اٹھایا, اب اس پر سجدہ کرنے لگے. پہلے نفی کی نا, جو چیزیں ان کو اٹھا دیا, نفی کر دیا, الگ کر دیا, ان کو صاف ستھری جگہ کی. اب الحمدللہ اس جگہ پر ہم سجدہ کرنے لگے. کیوں کہ نفی پہلے ہوتی ہے, اس بات بعد میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ آپ عبادت اور نیکی ان میں سے کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کو چھوڑو, حرام کو چھوڑو. اس کے بعد صدقہ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے, قربانی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, زکوٰۃ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے, یہ ساری چیزیں یہ بعد میں ہیں. پہلے ہیں نفی, نفی پہلے ہے. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال لرجل وهو يعظه اغتنم, ایک جیسے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. فرمایا شباب کا قبل حرامی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو صدقے کے پیسے اللہ کی نعمت سمجھو. اور یقین کریں اب میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری جوانی تو چلی گئی ہے, اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ کہہ سکوں جوانی جاتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو اللہ نے کسی کو صحت سلامتی جوانی دی ہوئی ہے نا, جب آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے جو میں آج کہہ رہا ہوں. اس کو جاتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا. آدمی وہ پروگرام بناتا رہتا ہے کہ بڑا پا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ کر لو. بڑھاپے میں نہ دنیا کا کام صحیح ہو سکتا ہے نہ اپنے آخرت والا کوئی کام صحیح ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نہیں صحیح پڑھ سکتا, کیا کروں بھائی, مجبور ہوں. ایک اب نہ دنیا کا کام صحیح نہ آخرت کا کام صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کر لو جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ, یہ جو اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہوئی ہے نا, بیماری سے پہلے اس میں کچھ اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنے آخرت کے لیے کر لو. میرے بھائی مت سمجھو کسی کی جو صحت ہے آپ اسی طرح صحت مند رہیں گے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو بے شمار اطلاعات ملیں گی, بے شمار. اچانک آدمیوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تکلیف ہے, اور آج کل تو کینسر عام ہے, پتہ ہی نہیں بیچارہ کو پتہ ہے. جب آخری سٹیج پر پہنچا ہوتا ہے کبھی کبھی تب پتہ چلتا ہے وہ اس کو تو کینسر ہے.
اللہ معاف فرمائے آپ کو، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میں نے کئی بار یہ احباب سے کہا ہے اور کئی لوگوں کو کہتے کہتے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ داڑھی رکھ، اجی ہلے نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک آدمی کو کہا 71 سال اس کی عمر، اجی میں ہلے شادی کروں گا۔ میں تینوں پتہ شادی تک تو رہیں گا بھی کہ نہیں؟ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو کچھ، پھر تمہیں فرصت نہیں ملے گی، پچھتاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان پچھتائے گا، اللہ پاک سے فرمائے گا ایک چانس۔ میں نے شاید یہ پہلے بات بتا چکا ہوں، ہم سوچتے نہیں نا، ورنہ خدا کے نظام میں چانس نہیں ہے بھائی، نہ دنیا میں خدا چانس دیتا کسی کو، نہ قیامت کے دن دے گا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ خدا نہ خاصہ میری انگلی جہاں سے کٹ جائے نا، یہ دوبارہ یہاں ایسی انگلی نہیں ہوگی گی، ایک ہی چانس ہے، ابھی ان انگلیوں کی حفاظت کر لو۔ کوئی بھی جسم کا حصہ جب جسم سے الگ ہو جائے نا، وہ حصہ دوبارہ خدا تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا۔ تو جب دنیا میں خدا تعالیٰ کسی انسان کو سیکنڈ چانس نہیں دیتا تو قیامت کو تو بالکل ہی نہیں دے گا۔ 7-8 ہزار سال سے انسان زمین پر ہے، کوئی ایک انسان بھی وہاں سے واپس آیا ہے؟ بھائی پھر تو ہم کہنے ایک آ گیا، تو پھر تو ہم کہ چلو جی اس مرتبہ نہیں تو نیکسٹ ٹائم اسی کر لیں گے نیکیاں۔ خدا کے نظام میں سیکنڈ چانس نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے۔ اس لیے اس چانس کو ضائع مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحت جب اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تو اس کو پازیٹیو استعمال کرو، اس کو عللو تللو میں اور یوز لیس کاموں میں اس کو تباہ و برباد نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے کب بیماری آ جائے گی، کب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کب تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی ہے تمہیں لی ہوئی ہے کسی سے گارنٹی؟ اور میں نے پہلے عرض کیا خدا کے نظام میں چانس نہیں ہے بھائی، جب وہ آتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غنا کا قبل فقر کا، اگر آج تو امیر ہے، پیسے والا ہے، دولت ہے، دنیا کے وسائل ہیں تیرے پاس، ان کو پازیٹیو استعمال کر، اس کی حفاظت کر، اللہ کا شکر ادا کر، اس کی قدر کر۔ کوئی ضروری نہیں کہ اگر جو وسائل تیرے پاس آدھے کل بھی تیرے پاس رہیں گے۔ ملین ایئر نے بلین ایئر کو سڑکوں پر مانگتے ہوئے بے شمار مسالے موجود ہیں۔ جو لوگ کسی وقت میں بلین ایئر تھے نا، آج وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کاش کہ وہ جب بلین ایئر تھے اس وقت کے لیے کچھ کر لیتے، آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی، دونوں۔ دولت کو آج صبح میں بات کر رہا تھا جی، واللہ عالم کہاں تک سچائی ہے کہاں تک جھوٹ ہے، مجھے نہیں پتا، جس نے بتایا جی 1 کروڑ روپیہ جناب، ہم چونکہ میرے فلانے نے 50 لاکھ وہ پھینکتے نا پیسے پاسن شادیوں میں، تو لگا دو، وہ کچھ بھی نہیں، کچھ وہ اچھا ہم کروڑ کریں گے۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ نے تجھے کروڑ دیا ہوا نا، اس کی حفاظت کر۔ تجھے پتا آج جو تیرے پاس کروڑ ہے کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو پازیٹیو وائزلی استعمال کرو، رہنے دے، اپنے بڑھاپے کے لیے رہنے دے، مشکل وقت کے لیے رہنے دے، عللو تللو میں اس کو خرچ نہ کرو، ریاکاری کے لیے خرچ نہ کرو۔ یاد رکھو، ریاکاری کے لیے جو انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ ریاکاری کی مثال ہے خشک درخت کی طرح۔ جو درخت ایک بار خشک ہو جائے اس پر کبھی پتے پھل پھول نہیں لگتے،
کیونکہ خدا کے نظام میں چانس نہیں ہے. یہ نہیں تو آئے تو کرے جناب ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بعد میں نیت اپنی صحیح کر لوں گا. بھائی نو، خرچنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر. خرچنے سے پہلے نیت کو صحیح کر. خشک درخت پر جب درخت خشک ہو جائے تو اس پر پتے نہیں لگا کرتے، اس پر پھل پھول نہیں لگا کرتے، وہ خشک ہو چکا ہے. ریاکاری دکھلاوے کے لیے جو دولت خرچ کی جائے وہ تو نے کوشش کی ہے خشک درخت پر پتا اگانے کی، خشک پر درخت پر پھول لگانے کی، خشک درخت پر پھل اگانے کی. اور یہ قانون ہے کہ خشک درخت پر نہ پتے اگتے ہیں، نہ پھل لگتا ہے، نہ پھول لگتے ہیں. لہذا جو بھی نیکی کر، جو بھی خرچ کر، اللہ کے رضا کے لیے. کبھی ہماری دوڑ لگی ہوتی جی اس نے قربانی دیا 3 لاکھ کی تو میں 6 لاکھ کی دوں گا. اور اللہ کے بندے قربانی اللہ کے رضا کے لیے تھی. دیٹس اینڈ. اگر اس نے 10 کی دی ہے، 5 کی دی ہے، 3 کی دی ہے، کیا ہے تیرا اس کے ساتھ کیا غرض ہے؟ تیرا کیا غرض ہے؟ قربانی تو خدا کے لیے ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا، مجھے نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ اس گوشت کی ضرورت ہے. یہ میری بارگاہ میں ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پہنچتے. میری بارگاہ میں وہ نیت ہے کہ جس نیت کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو اس کی اہمیت ہے. گوشت کی کوئی اہمیت نہیں خدا کی بارگاہ میں، خون کی کوئی اہمیت نہیں خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں اس نیت کی اہمیت ہے کہ تم نے وہ قربانی کس نیت کے ساتھ کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس اس وقت نعمتیں ہیں ان کی حفاظت کرو پہلے کہ یہ تم سے چلی جائے. یا کوئی ایسا، میرے بھائی دنیا میں بے شمار واقعات ایکسیڈنٹل ہو جاتے ہیں، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھو. ویسے بھی آپ جو دنیا میں جو ہے جیسے جو عالمی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ اب ہمارا فیوچر سارے انسانوں کے، اس میں ہمارا نہیں، بس سب کا فیوچر کو اچھا نظر نہیں آ رہا. سوچنے سمجھنے والے لوگ اس بات پر تقریباً متفق ہو گئے ہیں کہ اب انسانیت کا فیوچر اچھا نظر نہیں آ رہا. تو یہ جو کسی کے پاس جو بھی اللہ کی نعمت ہے نا اس کو ضائع نہ کرو. کچھ اللہ کی راہ میں دو اور کچھ اپنے برے وقت کے لیے اس کو سنبھال کر رکھو. اللہ تلّ میں اور آتش بازی پر اور یہ جو کچھ ہم بکواس کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب تمہیں کسی کے محتاج ہو، بہتر نہیں کہ آج تم کسی کے محتاج نہیں ہو، کل کی محتاجی سے بچ جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فراغ کا قبل شغل کا، بزی ہونے سے پہلے جو تیرے پاس فری ٹائم ہے نا اس کو پازیٹیو استعمال کر، پہلے سے کہ تو مصروف ہو جائے. اگر کسی کو جاب نہیں، اللہ کرے سب کو اللہ تعالیٰ جاب عطا فرمائے، سب کو روزگار ملے، لیکن جتنی دیر نہیں ملتا تو بھائی اتنی دیر اللہ کی ذکر کرو. کوئی تعلیم، کوئی اچھا کام، کوئی پازیٹیو کام کرو نا اس میں. اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھو، اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو پہلے سے کہ موت کا پیغام آ جائے. موت کا پیغام موت کسی کو بتا کر نہیں آتی میرے بھائی، موت اچانک آ جاتی ہے. اور آج کل کے زمانے تو اور زیادہ اچانک آ رہی ہے. تو پہلے سے کہ موت کا پیغام آ جائے اور پھر پچھتاؤ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ نیکی نہیں کی، میں نے. اور میرے بھائی آج اپنی اس وقت کی تیاری کر لو. اگر کسی انسان کا حق یا کسی کا دل دکھایا ہوا ہے آج اس کو راضی کر لو، آج کر لو، وقت ہے.
کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت پہلے آئے گی. پہلے زمانے میں پھر لوگ بیچارے بستر پر کافی عرصہ رہنے کے بعد آج بیچارے اسپتالوں میں، اور اسپتالوں میں زیادہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے. آدمی کے ساتھ یعنی پہلی کوشش کرو کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ دو، کسی انسان کا حق تلف نہ کرو، کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم جاتی نہ کرو. پہلے کوشش تو یہ ہونی چاہیے. ہر انسان کے جو حقوق خدا تعالی نے رکھے ہیں ان کو ادا کرو. جو اللہ کے حق ہیں وہ بھی ادا کرو، جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی ادا کرو. اور اس کے بعد اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو فوراً معاف کروا لو. یہ دنیا میں کسی کے پاس جا کر اس کو دل خوش کر لینا، اس کو راضی کر لینا، یہ مہا اچھی بات ہے، آسان کام ہے. پہلے سے کہ موت آ جائے، اور پھر وہاں پر گھر پر جب انسان چلا جائے گا تو پھر بھی معافی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید آ رہی ہے، عید سے پہلے اپنے احباب کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کوئی بھی، میں نے سب پڑوسیوں کو بھی بتا دیا، ماں باپ کو بھی ہم بتاتے رہتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں، سب کا کوشش کرو کہ کسی کا حق نہ ہو. آپ کا حق کسی کی طرف چلا جائے، کسی کا حق آپ کی طرف نہ آئے. اور اگر آ گیا تو معاف کروا دو، ابھی وقت. اور یہ بہت نفع کا سودا ہے. یہ جو جس ناک کے پیچھے ہم مرتے ہیں نا جی، میری ناک کو یار، اس کو ناک کو تھوڑا سا دور رکھو، یہ اس سے بری ناک تیری نیچے جائے گی جہنم میں. تو بے چرنے وہاں نیچے اس نے جانا تو ہے. جہاں کسی کے سامنے ناک ذرا نیچے کر لے گا تم، یا بڑے نفع کا سودا ہے. معافی مانگ لے، کسی کو دل دکھایا ہوا ہے یا کسی کا حق مارا ہوا، اس کا حق ادا کر دے. اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں جناب اذان.